अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे भाइयों, एक क्लिप सामने आया तो बस बर्दाश्त ना हुआ, चाह के फ़ौरन आप लोगों तक अपनी ज़ाती राय भी पहुंचा दी जाए। पहली बात, सोशल मीडिया इंतहाई अच्छी चीज़ है और इंतहाई बुरी चीज़ भी है। अच्छी इस एतबार से है कि हम अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बेड पर बैठे हुए हर खबर तक रसाई हासिल कर लेते हैं, और बुरी इस एतबार से है कि बहुत सी खबरें बड़ी मोड़ तोड़ के और सच झूठ मिलाकर और क्लिपों को काट काट के एडिटिंग करके मुझे आप तक पहुंचा दिया जाता है। ये वो चीज़ है जो हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। किसी भी आदमी को मारूफ करने के लिए या किसी भी आदमी को जलील करने के लिए मीडिया बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है। अब इस टूल को कौन कैसे इस्तेमाल करता है, आइए। तो आज जिस खबर की वजह से रात के इस पहर आपसे मुखातिब हूँ वो है कि जनाब एक शख्स उठता है, एक कादरी साहब उठते हैं जो अपने आप को TLP के फाउंडर कहते हैं, और कहते हैं कि मैं 5 लाख रुपये दूंगा अगर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलवी को कत्ल कर दिया जाए। मेरे ज़ाती आप ये देख सकते हैं, इस क्लिप में मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर उनके मुखालफत में बात कर रहा हूँ। इल्म है, अहादीस मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं, रवायात मौजूद हैं, इल्मी इख्तिलाफ सहाबा इकराम में रहा, हत्ता कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी आँख मुबारक से देखा या नहीं देखा, इसमें इख्तिलाफ मौजूद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफ़ात पाते हैं, दफन करने में इख्तिलाफ मौजूद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस बता रहे हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो शख्स ये कलमा पढ़ ले जन्नत में जाएगा। इस बात पर इख्तिलाफ मौजूद। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस लाने वाले को, खबर देने वाले को, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला को यूँ धक्का देते हैं और वो पीछे जाके यूँ गिरते हैं और वो जाते हैं मुकदमा लेकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। इतने शदीद इख्तिलाफात मौजूद हैं, मुशाजरात सहाबा भी मौजूद हैं। जब ये सब कुछ मौजूद है तो क्या किसी साहबी ने किसी साहबी के कत्ल के लिए या किसी शख्स ने किसी के सर की कीमत रखी है? मेरे भाइयों, ये किस तरफ हम लेकर जा रहे हैं? हम अपने फॉलोअर्स को क्या दर्स, क्या सबक दे रहे हैं? इख्तिलाफ है, आइए मैदान में बैठिए, बात कीजिए। वो जो क्लिप बना रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, आपके पास अगर सही दलाइल हैं तो लाइए। अभी रिसेंटली जो मैंने 20 रकात तरावीह पर जो क्लिप बनाया, उसके बाद कमेंट्स में यही बात मुझसे पूछी गई कि वो तो कहते हैं मुअत्ता इमाम मालिक रुए ज़मीन पर हदीस की पहली किताब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 13 रकात साबित हैं। अब वो उसमें भी इख्तिलाफ, मुअत्ता इमाम मालिक में जो हदीस नकल की गई है उसके रावी जो हैं उनके 3 शागिर्द, एक 13 के कायल हैं और 2 शागिर्द वो 23 रकात का कहते हैं। जो एक शागिर्द 13 कहने वाले हैं, उनकी हदीस, उनकी रवायत के अंदर भी इख्तिलाफ। तो इख्तिलाफ मौजूद है। इख्तिलाफ का हल ये तो नहीं है। इसका सबब क्या होता है, आज आपसे इस बात को मैं कर दूं। मशाल खान वाला केस अगर आपको याद हो, स्वाबी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था कि उस लड़के को तलबा ने कत्ल कर दिया था। किस बिना पर कत्ल किया था? कि ये गुस्ताख रसूल है, ये गुस्ताख दीन है। और फिर उसकी वो चैटिंग, उसकी वो सब कुछ शेयर किया गया। वो बिल्कुल, मैं आज भी उस लड़के के साथ हूँ। उसकी जो चैटिंग शेयर की गई थी, उसको इस हद तक लाने वाले को पहले कत्ल करना चाहिए था। जब आप किसी से बात करते हैं, एक आदमी वो बिल्कुल अकली बातें कर रहा है, वो दीन की तरफ आ ही नहीं रहा, तो अक्ल उसको जो कह रही है वो ठीक बात कर रहा था, तो अक्ल की बुनियाद पर उसकी बातें ठीक थी। अब आप उससे मजीद बातें कर कर के, कुरान ने हमें क्या बताया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल लोग, दीन से नाबल्द लोग, जब कुफ़ार तुम्हें मुखातिब करें, फजूल के एतराज़ करें, क़ालू सलामा, तो उनसे अलग हो जाओ, उनकी बात ही ना करो। क्यों? एक मौका ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो तुम्हारे रब को, तुम्हारे दीन को बुरा कहेंगे। तो उनको इस स्टेज पर लाने वाला कौन भाई? मैं, जिसने उनको दावत दी, जिसने उनको मुबारज़त पर मजबूर किया, जिसने उनको दलाइल से निकाल कर जंग पर मजबूर किया। तो मोहम्मद अली जेहलवी के खिलाफ जो दिया गया, मैं उसके इंतहाई खिलाफ हूँ। आपको कोई एतराज़ है तो आइए, FIR कटवाइए, मैदान में आइए। फिर हमारा काम यहाँ तक है। कहीं पर भी जब इंसाफ की बात करते हैं तो अगर इंसाफ को अपने हाथ में ले लेंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, ये तो फिर हर एक उठेगा, हर मकतब फ़िक्र वाले दूसरों के बारे में कत्ल के फतवे देने लग जाएगा। भाई किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं? जो ये कहा रहा है गुस्ताख रसूल, गुस्ताख अल्लाह का, तो वो एक एक मिनट के क्लिप को लगा देना है। उसके पीछे क्या बात चल रही थी, उसके आगे क्या बात चल रही थी, उसको नहीं ले रहे।
درمیان کی ایک بات کو اٹھا کے لگا دیتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آپ کو جس مجلس میں جس اس کی بات پر اعتراض ہے، حتیٰ کہ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی میں کفر کی 99 باتیں پائی جاتی ہیں، ایک بات اسلام کی پائی جاتی ہے، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ شخص تو کلمہ پڑھ رہا ہے، جہاں تک بات بابیوں کی کر رہا ہے میں اس میں ان کے ساتھ ہوں۔ کیوں ہم ان پہ اپنی روزی چلا رہے ہیں؟ کیوں ان کا نام بیچ کے ہم کھا رہے ہیں؟ کیوں ان کے قصے سنا رہے ہیں؟ اگر وہ اقبال نے کیا کہا تھے تو وہ ابا تمہارے مگر تم کیا ہو، وہ کردار تو گفتار تو ثابت وہ سیار، کہ وہ تمہارے ابائی تھے، وہ کردار والے تھے اور تو گفتگوؤں والا ہے، بس باتیں پھیلانے والا ہے۔ تو اپنی جگہ پہ جکڑا ہوا ہے، وہ سیارہ، وہ زمین میں چل پھر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنا مال و جان اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ مجھے ہمارے اتحاد بھائی وہ بڑے مزے کی بات کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مولوی لوگ جب ممبر پہ بیٹھتے ہو نا، تم سامنے والوں کو کہتے ہو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر جہاد فرض کیا گیا، اپنے بارے میں نہیں کہتے ہو۔ اب قادری صاحب بھی کہتے ہیں یا تو گورنمنٹ قتل کرے یا کوئی غازی اٹھے، تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ کے ہیں کیا؟ تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، نکلو باہر، قوم میں قتل کرتا ہوں۔ اور پھر افسوس مجھے اپنے اداروں پر بھی فخر بھی ہے اور افسوس بھی ہے۔ فخر اس بات پہ کہ ہم آج سکون سے سو رہے ہیں تو اپنے اداروں کی وجہ سے، افسوس اس بات پر ہے کہ یہ ادارے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فوراً ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے۔ جب فوراً ایکشن نہیں لیتے تو اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ آج اس مرزا جہلمی کے بہت سے فالوورز ہیں، ملینز میں فالوورز ہیں، اب ان میں سے کوئی 400-500 ہی سر پھرے اٹھ کے آ جاتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، امارات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کسی اور مسلک کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا رہ جائے گا؟ پھر کہاں اس امن و امان کو کہاں سنبھال سکو گے؟ لہٰذا انتشار امت کے اندر نہ پھیلائیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے بالکل آئیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف ہر چارہ جوئی کریں اور اللہ کے آگے میں سرخرو ہو، اے اللہ یہ غلط تھا، میں نے اس کے خلاف یہاں تک اقدام اٹھایا، اے اللہ یہ میرے بس میں تھا، میں نے کر دیا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ اپنے ذمے سے بری ذمہ ہو جائیں، آپ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ لیکن ایسا کرنا کہ اس کے سر کی اتنی قیمت اور کوئی کر دے، تو پھر آپ خود کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ کیوں لوگوں کو ورغلا رہے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ مسلمانوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا رانگ نمبر، تو یہ بالکل رانگ نہیں، ٹرپل رانگ نمبر ہے۔ ایسا بالکل نہ کیجیے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے۔ جس بات پہ ان کو اعتراض ہے اس پورے کلپ کو سنیے، پوری بات کو سنیے، اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کا دل کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا یہ ہے، یہ جو دل اندر اللہ نے رکھا ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ آپ کسی جگہ پر موجود ہیں، آپ کو قبلے کا نہیں پتہ، بتانے والا کوئی نہیں، آپ نے سوچ و فکر کر دی، بادل ہیں، سورج بھی نظر نہیں آ رہا، کالے سیاہ بادل ہیں، آپ نے اندازے سے، آپ کے دل نے کہا کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، آدمی آ گیا، اس نے بتایا بالکل غلط سمت میں، قبلہ تو اس طرف تھا، آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا مفتی یہاں بیٹھے، پورا کلپ سنیے، اس کے بعد بات کیجیے۔ باقی جہاں تک جن مسائل پہ وہ بات کر رہا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل گفتگو ہیں، تو ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، قتل کا فتویٰ تو اس پہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر ایک آدمی اٹھ کے فتویٰ دے رہے، میں تو سیدھی بات کہوں گا، ایک معروف ہونے کا، مشہور ہونے کا ایک سٹنٹ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک جیسے مرزا جہلمی کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی تھی، وہ کہتے ہیں میں اور عمران خان، ہمارے اوپر لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے، ٹاپک کوئی بھی ہو اوپر ہماری تصویریں لگا دیتے ہیں، ٹی پی آر لے رہے ہیں، ویوز لے رہے ہیں اور بس رزق ان کا لگا ہوئے۔ تو بھائی کوئی بات کرنی ہے دلائل سے کریں، اس نیج پر آنا یا لوگوں کو لانا یہ غلط ہے، ایسا نہ کریں، ایسا بالکل نہ کریں، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ آپ دلیل لائیں قرآن سے، حتیٰ قرآن تو یہ کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو مسلمان فریق آپس میں لڑ رہے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں صلح کرو۔ ایک آدمی دین اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس کو قتل کرو، 3 دن تک لاؤ، سمجھاؤ، اس کے اشکالات کو دور کرو، اس کو جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھاؤ، پھر بھی نہیں مانتا، پھر 3 دن بعد اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ کہاں سے آپ اٹھ کے آگے کہ بس آئے اور فتویٰ دے دیا اور انٹرویو لینے والا، میں تو اس انٹرویو لینے والے پہ حیران ہوں۔ تم کس سے، تم اسی کو تم کیوں نہیں سوال کرتے ہو کہ کس بات پہ بھائی کہہ رہے ہو؟ تم آگے سے اور اپنی ٹی پی آر کے لیے بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کر رہے ہو، پیش کر رہے ہو۔ تو میڈیا بہت اچھی چیز ہے، آپ کی رائے کو آگے پہنچانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، پوری دنیا میں سیکنڈوں میں آپ اپنی رائے کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایسی غلط رائے مت پھیلائیں۔ اس سچ سے جھوٹ اچھا ہے کہ جو دوریاں، دشمنیاں پیدا کرے۔ آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر رب سے ملاقات کے لیے پیچھے قوم والے بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ کیوں جلدی آئے ہو، کیوں اتنے جلدی آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ جلدی اس لیے لترضیٰ، تو راضی ہو جائے۔
کہا تجھے پتہ بھی ہے تیری قوم پیچھے گسالے کی، پیچھے بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آتے ہیں تو رات کی تختیوں کو یوں پھینکتے ہیں، اپنے بھائی کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد ان کا خیال کرنا؟ تیرے ہوتے ہوئے یہ کیوں گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے، کیوں شرک کے اندر مبتلا ہوئے؟ نبی ہیں، جواب سنیے۔ میں نے کہا اے موسیٰ میرے بھائی، یبن اے میری ماں جھایا، اے میرے ماں کے بیٹے، ایسا نہ کر، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ، بات کر، مجھے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب میں ان میں بات حق کی کروں گا تو یہ بچھڑ جائیں گے، یہ دور ہو جائیں گے، اور واپس تو مجھے آ کے کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو گروہ میں بٹ دیا، تو نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا۔ اس ڈر سے میں نے ان پر سختی نہیں کی۔ منصب نبوت لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور وہ اس میں بھی اتنی سختی نہیں کر رہے کہ تفرقہ نہ پڑے، اور یہاں پر ایک جزوی فروعی مسائل کے اندر تحقیق کیے بنا اور آپ کسی پر فتوی کا لگا رہے کفر کا اور قتل کا، یہ انتہائی زیادہ نامناسب، انتہائی غلط ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔